خوش آمدید۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک کافی بڑے سوال سے متعلق ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ اسلام جو آج دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، 7ویں صدی میں جزیرہ نما عرب سے شروع ہو کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا؟ جی ہاں، اور یہ تاریخی دستاویزات اور نوٹس جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمیں اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے میں کچھ مدد دے سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اسلام کا آغاز تو مکہ شہر سے ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی تقریباً 610 عیسوی میں انہیں پہلی وحی ملی جو بعد میں قرآن کی شکل میں جمع ہوئی۔ ان کا پیغام وہ بنیادی طور پر خدا کی وحدانیت پر تھا اور ساتھ میں معاشرتی اخلاقی اصلاحات پر زور۔ بالکل، اور شروع میں تو یہ پیغام خفیہ طور پر ہی پھیلایا گیا، پھر اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ اور پھر مخالفت بھی شروع ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں، مکہ میں جلدی مخالفت شروع ہو گئی، خاص طور پر قریش قبیلے کی طرف سے جو وہاں غالب تھے۔ اچھا، اسی مخالفت کے نتیجے میں پھر تنازعات ہوئے اور جنگیں بھی ہوئیں، اور اسی دوران وہ جہاد کا تصور بھی سامنے آیا۔ جی، اسی تناظر میں جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جہاد اکبر، یعنی نفس کے خلاف ذاتی جد و جہد، اخلاقی کوشش۔ اچھا، اور دوسرا جہاد اصغر، یعنی وہ مخصوص حالات میں خدا کے حکم سے دفاعی یا آپ کہہ لیں منظور شدہ جنگ۔ ٹھیک۔ پھر 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد خلافت قائم ہوئی۔ جی، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر اور خاص طور پر دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست عرب سے باہر بہت تیزی سے پھیلی۔ اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں، بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں، وہ تو آپس کی لڑائیوں سے کمزور ہو چکی تھیں، ہے نا؟ بالکل، دہائیوں سے لڑ رہی تھیں، تو ظاہر ہے وہ کمزور تھیں، جس سے مسلم افواج کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوئی۔ شام، مصر، عراق، فارس، یہ سب اہم علاقے فتح ہوئے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیاسی فتح تو ہوئی لیکن مذہب فوراً نہیں پھیلا۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ مذہب کی تبدیلی کی رفتار وہ شروع میں نسبتاً سست تھی۔ فتح شدہ علاقوں میں جو غیر مسلم تھے، جیسے عیسائی، یہودی، زورتشتی، انہیں عموماً اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت تھی۔ اچھا، انہیں وہ جزیہ دینا پڑتا تھا؟ جی، جزیہ نامی ٹیکس تھا۔ مواد کے مطابق یہ ان کی حفاظت اور مذہبی آزادی کے بدلے میں لیا جاتا تھا۔ زبردستی مذہب بدلوانے کے واقعات وہ شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح کیا تو وہاں بھی عیسائیوں کو امان دی تھی؟ جی بالکل، باقاعدہ معاہدے کے تحت امان دی گئی تھی، ان کے گرجا گھر محفوظ رہے۔ تو یہ تصویر تو کافی مختلف ہے اس عام خیال سے کہ بس تلوار سے ہی سب کچھ ہوا۔ صحیح، انتظامی ڈھانچے بن رہے تھے، قانون سازی ہو رہی تھی۔ اور اسی دوران تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کو ایک معیاری شکل میں جمع کیا گیا۔ جی ہاں، مدون کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد ہی مسلمانوں میں وہ پہلا بڑا داخلی اختلاف بھی سامنے آیا، جسے فتنہ کہتے ہیں۔ یعنی آزمائش یا خانہ جنگی؟ اسی سے پھر وہ شیعہ سنی فرقوں کی بنیاد پڑی۔ جی، مستقبل میں جو واضح تقسیم ہوئی اس کی جڑیں وہیں سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد اموی خلافت آئی، دارالحکومت دمشق منتقل ہو گیا۔ ہاں، اور ان کے دور میں سلطنت اور پھیلی، شمالی افریقہ، اسپین تک، اور مشرق میں وسطی ایشیا تک۔ پھر عباسی آئے، بغداد شہر بسایا۔ جی، اور بغداد تو پھر علم و حکمت کا ایک زبردست مرکز بن گیا۔ وہ دور اسلام کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اچھا، وہ ریاضی، طب، فلکیات والا دور؟ بالکل، غیر معمولی ترقی ہوئی، اور اسی زمانے میں وہ صوفی تحریکیں بھی منظم ہوئیں جو روحانیت پر زور دیتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو فتوحات اور علمی مراکز کے علاوہ پھیلاؤ کے اور کیا طریقے تھے؟ تجارت کا بھی ذکر ملتا ہے؟ یقیناً، تجارت تو ایک بہت ہی بڑا عنصر تھا۔ مسلم تاجر کہاں کہاں نہیں پہنچے، مشرق بعید سے لے کر افریقہ کے اندرونی علاقوں تک۔ اچھا، جی، ان کے ذریعے اسلام ساحلی مشرقی افریقہ، مغربی افریقہ کے شہروں جیسے ٹمبکٹو اور خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلا۔ انڈونیشیا کی مثال دی جاتی ہے اکثر۔ بالکل، آج سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ وہاں اسلام بنیادی طور پر تجارت اور تبلیغ سے پھیلا، کوئی بڑی فوجی مہم نہیں گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاجروں کا کردار ان کی ایمانداری
اس نے بھی لوگوں کو متاثر کیا؟ جی ہاں، یہ بات بھی ذرائع میں ملتی ہے۔ ان کا رویہ، لین دین میں صفائی، اس نے مقامی لوگوں پر اچھا اثر ڈالا۔ اور جنوبی ایشیا کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو صوفیاں کا کردار بہت نمایاں لگتا ہے۔ بالکل، جنوبی ایشیا میں آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، ان جیسے بزرگوں نے محبت، خدمت، رواداری کا پیغام دیا۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اور اسلام کی وہ مساوات والی تعلیم، خاص طور پر جہاں ذات پات کا نظام تھا۔ جی، اس نے بھی بہت کردار ادا کیا۔ نچلے طبقے کے لوگ، غلام، انہیں برابری کا پیغام بہت پرکشش لگا۔ پھر وقت کے ساتھ منگولوں میں بھی اسلام پھیلا۔ جی، جیسے برقع خان، چنگیز خان کا پوتا، اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر بڑی بڑی مسلم سلطنتیں بنیں، سلطنت عثمانیہ، ایران میں صفوی سلطنت، جنہوں نے شیعہ کو ریاستی مذہب بنایا، اور ہندوستان میں مغل سلطنت۔ لیکن پھر حالات بدلے، یورپی استعمار کا دور آیا۔ ہاں، وہ ایک الگ باب ہے۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی 20ویں صدی میں، اور پھر نئی قومی ریاستیں بنیں۔ آج دیکھیں تو تقریباً 1.9 ارب مسلمان ہیں دنیا میں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کا پھیلاؤ یہ کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں تھی، یہ تو بہت کثیر الجہتی عمل تھا۔ بالکل، اس میں ابتدائی فتوحات کا کردار ہے، ضرور ہے، لیکن تجارت، تبلیغ، صوفیہ کی کوششیں، علمی ترقی، ثقافتی لین دین اور خود اسلام کے پیغام کی اپنی کشش، یہ سب مل کر وہ تصویر بناتے ہیں جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ یہ صرف تلوار سے پھیلا، یہ تاریخی طور پر نامکمل لگتا ہے۔ جی، یہ بہت سادہ بات ہو جائے گی، حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ یہ واقعی ایک وسیع کینوس ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی؟ پچھلی 14 صدیوں میں اسلام نے مختلف تہذیبوں، مختلف چیلنجز کے سامنے جس لچک اور آپ کہیں مطابقت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں اس کے مستقبل کو کیسے شکل دے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تبدیلی اور موافقت ہمیشہ سے اس سفر کا حصہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والے بھی غور کر سکتے ہیں۔